بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اے وطن تو سلامت رہے، یعنی اے وطن تو ہمیشہ قائم و دائم رہے، محفوظ رہے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس پہناوا، اور پہناوا کے معنی ہے لباس۔ اگلا لفظ ہے گھیردار، اور گھیردار کے معنی ہے کھلے گھیر والی۔ مزین، مزین کے معنی ہے آراستہ۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس وسائل، وسائل وسیلہ کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے ذریعہ، واسطہ۔ اہمیت، اہمیت کے معنی ہے اہم یا پھر خصوصیت۔ روایتی، روایتی کی معنی ہے رسمی، رواجی، جو چیز رواج پا جائے۔ اگلا لفظ ہے نمایاں، اور نمایاں کے معنی ہے واضح، برتر ہونا یا پھر ممتاز ہونا۔ آئیے تو اب سبق کو پڑھتے ہیں۔ میری پیاری ڈائری۔ آج میں بہت خوش ہوں، سارا باجی نے آج بچوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں اور ان میں بسنے والوں کے رہن سہن کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی دستاویزی فلم دکھائی۔ پیارے بچوں، بسنے والوں یعنی رہنے والوں، رہن سہن، رہنے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، دستاویزی فلم کہتے ہیں۔ ثبوت کے طور پر بنائی جانے والی فلم، یعنی جس موضوع یا معاملے پر فلم بنائی جا رہی ہے ساتھ میں اس کو دکھایا بھی جائے اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات بھی فراہم کی جائے۔ جی پیارے بچوں، سارا باجی نے بچوں کو ایک ایسی فلم دکھائی جس میں پاکستان کے مختلف علاقے اور وہاں کی اہم جگہیں دکھائی گئیں، ان لوگوں کے رہنے سہنے کے طریقے بھی دکھائے گئے۔ کیا شاندار فلم تھی۔ جی بچوں، شاندار کے معنی ہے عالی شان، بڑی شان، یعنی بہت ہی زبردست فلم تھی۔ یوں لگا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے ان علاقوں کی سیر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عمارت کا خوبصورت منظر دکھایا گیا۔ اس عمارت پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ پرچم جھنڈے کو کہتے ہیں، یعنی اس عمارت پر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہ ایسی عمارت تھی جسے پاکستانی پہلی ہی نظر میں پہچان لیتے ہیں، یعنی پاکستانی اسے نظر پڑتے ہی فوراً پہچان لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بلوچستان کی مشہور فیمس تاریخی عمارت قائد اعظم ریزیڈنسی کا منظر تھا۔ جی پیارے بچوں، ریزیڈنسی کہتے ہیں رہائش گاہ کو۔ یوں فلم کا آغاز صوبہ بلوچستان سے ہوا۔ آغاز کے معنی ہے شروعات۔ پیارے بچوں، قائد اعظم ریزیڈنسی جو ہے بلوچستان کے مقام زیارت پر واقع ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری ایام کے 2 ماہ اور 10 دن اسی عمارت میں گزارے، اسی لیے اس کو قائد اعظم ریزیڈنسی کا نام دے دیا گیا اور اسے ایک تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یعنی زمینی اعتبار سے، اراضی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ کوئٹہ، خضدار، ذوب اور گوادر اس کے مشہور شہر ہیں۔ کوئٹہ صوبے کا صدر مقام بھی ہے، یعنی مین سٹی بھی ہے اپنے صوبے کا، صوبہ بلوچستان کا۔ کون سا شہر؟ کوئٹہ۔ اسے پھلوں کی وادی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ پھل ہوتے ہیں، اس لیے اسے پھلوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا پہناوا شلوار قمیص ہے، یعنی یہاں پہ لوگ کس طرح کا لباس پہنتے ہیں؟ شلوار قمیص۔ مردوں کی قمیص شلوار خوب گھیردار ہوتی ہے، یعنی اس کا جو گھیر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، جبکہ عورتوں کے کپڑے شیشوں اور خوبصورت کڑھائی سے مزین ہوتے ہیں۔ مزین کے معنی ہے آراستہ، یعنی جو عورتوں کے کپڑے ہوتے ہیں ان پہ شیشوں کا کام ہوا ہوتا ہے اور خوبصورت کڑھائی سے وہ سجے ہوتے ہیں۔ سجی یہاں کا مشہور اور ہر دل عزیز کھانا ہے، یعنی ہر دل عزیز، سب کو پسند آنے والا کھانا کون سا ہے؟ سجی۔ پیارے بچوں، سجی ایک ایسی ڈش ہے جس میں مرغی، دمبے یا پھر بکرے کی کھال اتار کر انہیں ثابت جانور پر ہی مسالہ لگا دیا جاتا ہے اور اسے کوئلوں پر تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں کی خوبصورت ہنہ جھیل کو دیکھنے ہر سال بہت سے سیاح آتے ہیں۔ پیارے بچوں، سیاح کہتے ہیں ٹورسٹ کو جنہیں گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، انہیں سیاح کہتے ہیں اردو میں۔
اس کے شہر زیارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے آخری جو 2 ماہ اور 10 دن ہیں وہ یہیں پہ گزارے۔ صوبہ بلوچستان کی سرزمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ پیارے بچوں، قدرتی وسائل کے معنی ہیں قدرتی اشیاء، یعنی درخت، پانی، ہوا، مٹی، موسم وغیرہ۔ سکرین پر اب ساحل سمندر کا مشہور مقام کلفٹن دکھائی دیا۔ اب صوبہ سندھ کے بارے میں معلومات دی جا رہی تھی، یعنی انفارمیشن دی جا رہی تھی۔ صوبہ سندھ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ کراچی، سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد صوبہ سندھ کے مشہور شہر ہیں۔ کون کون سے شہر؟ کراچی، سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد، یہ صوبہ سندھ کے فیمس سٹیز ہیں۔ کراچی اس صوبے کا صدر مقام بھی ہے۔ کراچی اس صوبے کا یعنی مین سٹی بھی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے گنجان آباد شہر ہے۔ گنجان آباد کے معنی ہے بہت زیادہ آبادی والا۔ کراچی کو عروس البلاد اور روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ عروس البلاد کے معنی ہے بہت ہی خوبصورت شہر، اور چونکہ یہاں پہ رات کے وقت دیکھا جائے تو ہر طرف بہت لائٹنگ ہوتی ہے، روشنیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے سے روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ رتی، اجرک اور سوسی کے بنے ہوئے کپڑے صوبہ سندھ کی منفرد شناخت ہیں۔ منفرد یعنی ایک الگ پہچان ہے۔ کراچی کی بریانی اور حیدرآباد کی پلہ مچھلی یہاں کے لذیذ پکوان ہیں۔ لذیذ کے معنی ہے مزیدار، اور پکوان پکے ہوئے کھانے، یعنی یہاں کے پکے ہوئے کھانوں میں کون کون سے کھانے بہت مزیدار ہیں؟ کراچی کی بریانی اور پلہ مچھلی، یہ بھی مچھلی کی ایک قسم ہے۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے آثار بھی اس صوبے میں موئنجو داڑو کے مقام پر پائے جاتے ہیں۔ قدیم تہذیب، بہت ہی پرانی تہذیب۔ آثار کے معنی ہے نشانات، علامتیں، یعنی صوبہ سندھ میں ایک مقام ہے موئنجو داڑو، وہاں پہ ہزاروں سال پرانی تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق ابھی ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ بقیہ سبق ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔